ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. حضرات محترم، مولوی صاحب ان سے بار بار مولوی سعید اسد پوچھ رہا، خدا کے بندے فارسی والا حوالہ تو نہیں دیا. مولوی سعید اسد پوچھ رہا فرض کسے کہتے، قرآن اور حدیث پڑھ کے بولو. انہوں نے جواب نہیں دیا. مولوی سعید اسد نے کہا ایک صحیح حدیث پڑھو. نبی پاک نے فرمایا ہو امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھو. یہ پڑھنا فرض ہے. جو بھی امام کے پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوتی. مولوی صاحب ایک صحیح حدیث نہیں پڑھ سکے کیونکہ مسلم میں لکھا ہے. میں نے کہا مسلم میں لے آؤ ابھی شکست میں ابو داؤد میں لکھا ہے. اور ابو داؤد تو میں نے پہلے آپ کو بتا دی ضعیف. آپ کے ابا جان جناب البانی صاحب کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. میں نے مطالبہ کیا تھا ذرا اس کی سند تو پڑھیے. آپ اگر سند پڑھتے تو پھر میں راویوں پر گرا بھی کرتا نا. اس کے راوی کس پائے کے ہیں اور یہودیوں سے روایتیں لینے والے ان کی روایتیں ہمارے ساتھ کرتے ہو. لاؤ ابو داؤد پڑھنی ہے تو مولوی سعید اسد ابو داؤد پڑھتا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ آپ نے نماز سے سلام پھیرا. سرکار نے فرمایا کیا کسی نے میرے ساتھ قرات کی ہے، قرآن پڑھا ہے؟ ایک آدمی بولا یا رسول اللہ ہاں میں نے آپ کے پیچھے قرآن پڑھا ہے. سرکار فرماتے ہیں قرآن میں بھی کہہ رہا تھا قرآن میں منافقت کیوں ہو رہی ہے. میں بتاؤں منافقت کے معنی کسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا حدیث قدسی ہے الکبریاء ردائی. اللہ ارشاد فرماتا ہے تکبر کرنا کبریائی 433 سے پڑھو رواہ مسلم میں. اور تکبر میری چادر ہے. فن عظمت ازاری اور عظمت یہ میرا اظہار ہے. فمن نازعنی واحدا منہما جو ان میں سے کسی ایک میں بھی منازعت کرے گا میرے ساتھ فادخلتہ النار. منازعت کا معنی کیا ہے؟ ٹی وی سے پڑھ رہا ہوں، شرح مشکات سے پڑھ رہا ہوں. نازانی دلالۃ علی ان ذلک لیس من حقہ. منازعت یہ ہے کہ بندے کا حق نہ ہو تو حق استعمال کرے. سرکار نے فرمایا القرآن میرے ساتھ قرآن میں منازعت کیوں ہو رہی تھی؟ اور نماز میں قرآن پڑھنا امام کا حق ہے، مقتدی کا نہیں ہے. شروع ابو داؤد ہے راوی حدیث کہتی ہے الناس عن القراءۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما جهر فيه النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالقراءۃ. پھر صحابہ کرام نے نبی پاک کے فرمان کے بعد راوی حدیث کہتی ہے صحابہ نے نبی پاک کے فرمان کے بعد ساری نمازوں میں امام کے ساتھ پڑھنا ترک کر دیا تھا اور چھوڑ دیا تھا. اور سیاسی چھڑ گئے باقی نہیں چھڑ گئے. اور بات تو سیاپا کی ہے مولوی صاحب ابو داؤد میں نے پڑھی ہے. آپ ابو داؤد والی حدیث میں نے کہا ضعیف ہے. البانی لکھتا ہے ضعیف ہے. میزان الاعتدال میں ہے آدل حدیث معلل. یہ حدیث ضعیف ہے. اور آپ کے جن کو آپ شیخ الاسلام کہتے ہیں ابن تیمیہ صاحب وہ کہتے ہیں یہ حدیث معلل ہے. وجوہ کثیرۃ ایک وجہ سے نہیں بڑی وجوہات سے. اور صحیح حدیثیں پڑھنے والا باتیوں اور صحیح حدیثیں پڑھو. آج صحیح وقت ہمارے سامنے آیا ہے. ہمت ہے تو پڑھ قرآن کل پر دیا ثابت. ہمت ہے تو پڑھ بخاری کل پر دیا ثابت. ہمت ہے تو پڑھ لو مسلم کل پر دیا ثابت. میں نے پوچھا تھا ایمان کے پیچھے ام قرآن نہیں اور ترمذی سے پڑھ رہا تھا. ایک کبھی تک جواب نہیں دیا. میں نے کہا تھا اقرا بہذی نفس کا جو مسلم والی حدیث ہے حدیث حق ہے سچ ہے. مانا یہ
والا مانن فی نفسه ہی اور کرامر پڑی ہوتی آوے نا بخاری پڑی ہوتی تو آتا نا میرے کہتا بتاؤ ابو ہریرہ فارسی ہے بتاؤ ابھی تک اللہ نہیں اور جھوٹیاں کا من کرتے دیفا پڑھ کے مولوی صاحب صحیح کسب کے سامنے آگے مناظرے کے لیے سنو میں نے جابر بن عبداللہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں حدیث ضعیف ہے البانی صحیح ہے یہ دیکھتے ہیں امام صاحب کتنی رحمۃ اللہ علیہ کا فرماتے ہیں کہ انه سمع بعد الصبر سامع يقرأ بأم القرآن وابو نعيم يجهر بالقراءة حضرت باقر بن سامت رضی اللہ تعالیٰ يقرأ بأم القرآن عبارت کرنے پڑھو اور جو جہرو نہیں جا جہرو آپ نے اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا آپ کے ادارے میں ہے کہ کوئی شخص بھی سورت فاتحہ کے بغیر 4 رکعت پڑھنے اس کی نماز